انسان اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے، اور اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا لوگوں کی نظر میں برا ہوتا ہے۔ جب اعتبار ہی کسی سے اٹھ جائے، چاہے کوئی قسم کھائے یا زہر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑے، صرف نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ واپس نہیں آتے۔ تکلیف میں بہت رو لینے کے بعد جب درد اس مقام پہ آ جائے کہ آنسو تھم جائیں، وہاں سے مضبوطی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کسی خوشی اور دکھ سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سننا بہت پسند ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیں، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ اکثر لوگ بدتمیزی کو اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت، حالات اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات آواز کا لہجہ آدھا احساس ہوتا ہے۔ مشکل دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ مرتا نہیں ہے کوئی کسی کے بغیر، یہ حقیقت ہے زندگی کی، لیکن صرف سانس لینے کو ہی تو جینا نہیں کہتے۔ ہر بندے میں مختلف قسم کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ دریافت کرنے والے کامیاب اور پوشیدہ رکھنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دریافت کیجئے۔ بعض لوگوں کے الفاظ شفا ہوتے ہیں، اس سے لوگ امید اور یقین حاصل کرتے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں، نفرتیں ختم کرتے ہیں، جینا سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب صرف دوسروں کے لیے ان کے الفاظ ان کی اپنی ذات کے لیے اکثر مرہم نہیں ہوتے۔ جس محبت کو دل میں جگہ دینے کے لیے کوشش کرنی پڑے وہ محبت نہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ بھلا ہم سے پتے کی بات کب ہو پائے گی؟ ہمارے دلوں میں نفاق بھرا ہے اور ہم کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا دھرم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خواب کو حقیقت کا روپ پہنانا چاہتے ہیں، پر خواب محض خواب ہی رہتا ہے۔ سوتے ہوئے خواب اور کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب الگ حیثیت رکھتا ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے۔ نمبر 1، جب تمہارے پاس بہترین الفاظ کی قلت ہو، اور دوسرا، جہاں تمہارے الفاظ کی قدر و قیمت نہ ہو۔ والدین کی خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے اچھے لب و لہجے اور تحمل کو ملحوظ رکھا جائے۔ اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے نشے سے، دماغ اور ناکامی کے صدمے سے دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ نیکی کا زمانہ نہیں رہا کہنے والے دراصل نیکی کا صلہ اللہ سے نہیں انسان سے چاہتے ہیں۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اول، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دوم، اس کا دل تقوی سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دروازے کے بند ہونے پر دوسرے دروازے کا کھل جانا قدرتی نظام ہے، لیکن کئی دفعہ ہم بند دروازے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور افسوس کرتے رہتے ہیں۔ جو آپ کی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے اس کی فکر نہ کریں، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جب ہدایت مل جائے تو پیچھے دیکھ کر پچھتانے کی بجائے کرم اور فضل کی امید کے ساتھ اچھے رستے پر چلنا شروع کر دیں۔
زندگی کے آدھے غم دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر لینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی تحقیق میں چلے جائیں، سب سے ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد رویہ انسان کا ہی ہے۔ کب ایک انسان سانپ سے زیادہ زہریلا اور درندے سے زیادہ خونخوار ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ ہر ایک کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اس کو بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے اور معیار پر پورا اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی مل گیا تو کوئی بھیڑ میں کھو گیا، کسی نے چھوڑ دیا تو کسی کو چھوڑا گیا۔ بس ایک یہی دھیان رہے کہ اللہ نہ چھوڑا جائے، اور اگر اللہ کو چھوڑ دیا گیا تو انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ پہاڑ سے گر جاؤ لیکن خود کو کسی کی نظروں میں مت گرنے دو۔ جو نرم مزاج ہو، خوش اخلاق ہو، جسے سنو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کے پاس رہیں۔ پھولوں کے پاس رہنے سے انسان خوشبودار ہی ہو جاتا ہے۔ بے حیائی سے اگر بچنا ہے تو تنہائیاں پاکیزہ کرنی ہوں گی۔ معاشرے تب ہی پاکیزہ ہوتے ہیں جب تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں۔